بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا آپ لوگوں کے لیے ایز یوزول ہمیشہ کی طرح آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ میرے دل کی گہرائیوں سے آپ سب کے لیے دعا ہے، جو مجھے سن بھی رہا ہے، جو مجھے نہیں بھی سن رہا، سب کے لیے میں کہتی ہوں اللہ رب العزت کی جتنی مخلوق ہے اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کے جو مسائل ہیں اللہ رب العزت وہ حل فرمائے، اور جس کو جو بھی تکلیف ہے اللہ پاک دور فرمائے، اور اگر وہ کس کے شر میں ظالم کے شر میں کوئی انسان آیا ہوا ہے اللہ رب العزت اس کی شر سے اس کو اپنی عافیت میں اپنی پناہ میں اس کو لے آئے اللہ رب العزت، اور اس کو اللہ رب العزت خوشحالی ہر طرح کی جن کو اگر کوئی جو بھی مسئلہ ہے اللہ رب العزت ان کو کشادہ رزق دے دے، خوشحالی عطا فرمائے۔ غرض یہ ہے کہ جس کسی کی جو بھی کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے اللہ رب العزت وہ دور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سب سے بھی میں انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی مجھے ایسے ہی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا میں اتنے دن سے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سلسلہ جاری ہے، ہم لوگ اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہیں ان کے خواص ہیں، اور پھر آگے سے ان کے وظائف ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو آج ہم لوگ جو ہے نا المالکوں کے معنی اور اس کے خواص بیان کریں گے، اور میں کہتی ہوں آپ سب سے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اپنے اللہ کے قربان جائیں۔ اللہ رب العزت کے قرآن کے اس کے ہر لفظ کے، ہر آیت کے، ہر ہجے کے، ہر پیش زبر شید مد کے، ہم ہر آیت کے، ہر صورت کے، ہر کلام کے ہم قربان جائیں۔ بہت خوبصورت کلام ہیں اللہ رب العزت کی، بہت کلامات بہت خوبصورت ہیں، بہت بہترین ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ہر مسئلے کا حل، ہر مصیبت پریشانی کا حل، ہر بیماری کی شفا، ہر چیز قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اور پھر جو اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ان کی تو کیا ہی شان ہوگی۔ میرا تو بس نہیں چلتا کہ میں آپ سب کو بھی اور خود بھی ہم ڈیلی روٹین وائز اللہ رب العزت کے جو صفاتی تمام نام ہیں ان کو ڈیلی ہم پڑھیں اور ڈیلی ان کے فائد حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے، میری یہ خواہش ہے اللہ رب العزت پوری کرے، آمین ثم آمین۔ آج ہم لوگ المالکوں کے معنی اور اس کے خواص بیان کریں گے۔ الملک جل جلالہ، سارے جہان کا بادشاہ، زبردست ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنا غضب کا اس کا ترجمہ ہے، سارے جہان کا بادشاہ، بے تاج بادشاہ اللہ رب العزت، قربان جاؤں اللہ کے۔ جو شخص اس اسم کو زوال کے وقت 120 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو صفائی قلب اور غنا عطا فرماتا ہے، خواہ غنا ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ سوری میں معذرت کے ساتھ کہ ایک بات بتانا بھول گئی کہ اس کے خواص 7 ہیں، یعنی کہ اس کے 7 فوائد ہیں۔ ویسے تو ان کے بے شمار فوائد ہیں جو ہم بیان کرنے بیٹھے کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا، لیکن ہم اپنی طرف سے جتنے ہم لوگ وظائف بتاتے ہیں، ہم لوگ جن میں بھی شامل ہوں، ایک ادنا سی مطلب کہ اس اللہ کی راہ میں ایک آئی ہوں، میں بالکل عام سی ایک عورت ہوں، اور میری خواہش ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں اللہ رب العزت کے کلمات کے ذریعے، آپ وہ پڑھیں اور ان کے ذریعے۔ تو میں بھی ایک اپنی چھوٹی سی کوشش کر رہی ہوں، تو ہم جتنے لوگ بھی، ہم جتنے بھی اس کے فوائد آپ کو بتائیں کم ہیں، بہت فوائد ہیں ان کے۔ بہرحال اس کے خواص 7 ہیں۔ جو شخص اس اسم کو زوال کے وقت 120 بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو صفائی قلب اور غنا عطا فرماتا ہے، خواہ غنا ظاہری ہو یا خواہ باطنی ہو۔ یعنی کہ جو شخص زوال کے وقت، زوال اس کو کہا جاتا ہے جب آپ دوپہر کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے کہ جو سورج بالکل اوپر سوا نیزے پہ ہوتا ہے، اس ٹائم پہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے، وہ آپ لوگ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ اگر کوئی شخص اس کو 120 بار پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کے قلب کو بھی صاف فرما دیتا ہے، اور اس کو غنا کا مطلب غنا فرما دیتا ہے، ظاہری ہو یا باطنی، یعنی اس کو دولت مند کر دیتا ہے۔ وہ چاہے
اندرونی دولت اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتا ہے یا ظاہری. جیسے کہ ہم کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ انسان دل کا کتنا دولت مند ہے اور کتنا اچھا ہے، یہ مطلب کہ اس سینس میں آتا ہے. جو شخص اس کو پڑھتا رہے گا اس کا نفس اس کی اطاعت کرے گا اور اسے عزت و حرمت حاصل ہوتی ہے. جو شخص اس کو ہر وقت پڑھتا رہے گا تو اس کا جو نفس ہے وہ اس کی اطاعت، مطلب یہ کہ جیسے نفس اس چیز کو بولا جاتا ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام کہ جو منع ہوتا ہے یا وہ کرنے کی ہمارا نفس خواہش کر رہا ہوتا ہے، یا وہ کام کہ جیسے ہمیں بے جا بہت ساری خواہشات ہو رہی ہے کیونکہ فلانی چیز لے لیں، یہ لے لیں، وہ لے لیں، یعنی اس کو بھی نفس کہا جاتا ہے کہ بے جا اسراف جو کیا جائے. تو اللہ رب العزت اس سے بھی آپ کو بچاتا ہے کہ آپ کی نفس آپ کی اطاعت کرتا ہے، یعنی آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کو اللہ رب العزت عزت دیتا ہے، یعنی آپ کو لوگوں میں عزت حاصل ہوتی ہے. جو سورج نکلتے وقت 3000 بار یہ اسم پڑھے گا، وہ جو بھی مراد مانگے گا اللہ رب العزت اس کو وہ حاصل کرے گا، یعنی حاصل ہوگا اس شخص کو. یعنی 3000 مرتبہ صبح سورج نکلتے وقت جو شخص پڑھے گا اور جو بھی وہ مراد اللہ رب العزت سے مانگے گا اللہ رب العزت اس کو وہ مراد عطا کرے گا، اس کو وہ مراد حاصل ہوگی. مال و ملک والا آدمی یعنی کہ حکمران یا کوئی بڑا عہدیدار اگر یہ اسم یا مالکوں کو القدوسو کے ساتھ ملا کر پڑے گا تو اس کا مال و ملک دونوں قائم رہیں گے، یعنی کہ اس کا وہ جو مقام ہے جس عہدے پہ وہ پھر قائم رہے گا. جو شخص اس اسم کو فجر کے بعد 120 بار پڑھنے کا معمول بنا لے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی عنایات کے ذریعے غنی فرما دے گا. یعنی کہ جو شخص اس کو روزانہ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 120 بار اپنا پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اللہ رب العزت اس کو دولت مند کر دے گا، وہ پھر کس کا محتاج نہیں ہوگا. اللہ پاک اپنی ذات کے علاوہ اس کو انسانوں کا محتاج نہیں کرے گا، وہ کبھی کسی سے مانگا نہیں کرے گا. اللہ پاک اس کو اپنے خزانوں سے نوازیں گے اور اللہ رب العزت جس کو مرضی وسیلہ ذریعہ اس کے لیے بنائے گا، لیکن اس کو مخلوق کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور جو کوئی شخص صبح نماز کے بعد یا مالک کو کثرت سے پڑھتا رہے گا تو اللہ رب العزت اسے بھی غنی فرما دے گا، یعنی کہ جو کثرت کے ساتھ بھی پڑھتا رہے گا اس کو بھی اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے دولت مند کر دے گا اور دولت اس کو عطا فرما دے گا. اور اگر کوئی حکمران اسے پڑھنے کا معمول بنا لے تو بڑے بڑے جو سرکش و متکبر لوگ ہوں گے وہ ان کے فرمان بدار بن جائیں گے. یہ جو تھا یہ حکمران کے لیے تھا. بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس یا مالکوں کے خواص حاصل کرنے کی اور ان پہ یعنی ہمیں پڑھنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ کی کلاموں کی کیا شان ہے، اور پھر ان کے ذریعے وہ جب ہم پڑھتے ہیں ان کے جو فائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان کی اللہ رب العزت کے مطلب ہم جتنا شکر ادا کریں کہ کم ہے. کہ دیکھ لیں یہاں دنیا میں تو ہم لوگ مزدوری کرتے ہیں تو ہمیں دولت حاصل ہوتی ہے، مزدوری کرتے ہیں تو ہمیں کپڑا روٹی مکان حاصل ہوتا ہے. ہم کوئی کام اگر ہم عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پہلے ہم اپنا ایک مقام بناتے ہیں، پھر ہم کسی محفل میں جاتے ہیں تو ہمیں عزت ملتی ہے. لیکن اللہ رب العزت کی کیا شان ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اللہ رب العزت کتنے عظیم اور کتنے ہمارے اچھے رب ہیں کہ اگر ہم دیکھ لیں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ اپنی پاک کلامات کو پڑھنے کے عوض مطلب چھوٹی چھوٹی کلامیں ہم ان کو جب پڑھتے ہیں تو ہمارے کتنے فائدے ہمیں. لیکن ہم لوگ اگر اس پہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں انسانوں کے آگے جھکنے کے بجائے اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ رب العزت کے آگے جھکیں اور اللہ کی کلاموں کے ذریعے جو کچھ مانگے ہم اپنے اللہ سے مانگے. اور کلاموں کے علاوہ بھی اگر ہم جب ہمارا دل چاہے ہم 2 رکعت صلاۃ حاجت کے نفل پڑھ کے اپنی تکلیف اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں بیان کریں تو اللہ رب العزت تب بھی ہماری سن لیتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین شکر کرنے والا، بہترین عبادت کرنے والا اور استغفار کرنے والا اللہ رب العزت ہم سب کو بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں ہم آج کے ٹوٹکے کی طرف۔ آج کا ٹوٹکا بھی بہت بہترین ہے، مجھے پرسوں اچانک سے یاد آیا تو میں پھر کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا انشاءاللہ میں کل اپنے سننے والوں کے ساتھ یہ ٹوٹکا لازمی شیئر کروں گی۔ بہت نایاب سا ٹوٹکا ہے، بہت بہترین ٹوٹکا ہے، انشاءاللہ آپ کا دل مجھے آٹومیٹکلی دعائیں دے گا، اتنا بہترین ٹوٹکا ہے۔ آپ لوگوں نے دیسی اجوائن لینی ہے اور اس کو صاف کر لینا ہے، مطلب اس کے کنکر شنکر وہ بیچ میں جو گند شند ہوتے ہیں وہ چن کے صاف کر لینا ہے، اور اس میں آپ نے لیمو نچوڑ لینے، آپ آدھا پاؤ لے لیں، پاؤ لے لیں، مطلب جتنا آپ کا وہ دل کرتا ہے، آپ اب جتنے افراد اس کو استعمال کریں گے اس حساب سے، تو آپ نے لیمن اس میں اتنے لیمن نچوڑنے، لیمن کے بیج نکال کے اس میں اتنا لیمن نچوڑنا ہے کہ وہ بالکل ساری اجوائن گیلی ہو جائے، یعنی کہ وہ ڈپ ہو جائے اس کے اندر، لیمن کے اندر۔ تو جب وہ بالکل گیلی ہو جائے مکمل، آپ نے اس کو خشک کرنا ہے، پھر اس اجوائن کو خشک کرنے کے بعد جب یہ خشک ہو جائے گی تو آپ نے پھر اس کو پیسنا ہے، گرائنڈ کرنا ہے۔ جب یہ اچھے سے خشک ہو جائے گی، اور جب آپ خشک کرنے کے لیے اس کو رکھیں گے تو آپ نے بار بار اس میں چمچ مارنے کے نیچے اس کو اولی وغیرہ نہ لگ جائے، کیونکہ گیلا ہوگا اور وہ اگر مسلسل ایک ہی ڈائریکشن میں رہے گا تو وہ پھر خراب ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ تو جب یہ خشک ہو جائے، ڈرائی فارم میں آ جائے، تو آپ نے اس کو گرائنڈ کر لینا ہے اور اس کا آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے پیس کے۔ تو یہ آپ لوگوں نے صبح نہار پیٹ 1 چمچ اور رات سوتے وقت آدھا چمچ، یہ ویٹ لاس کا بہترین ترین علاج، آپ کا ڈائجسٹیو سسٹم جو ہے اس کا بہترین علاج، آپ کا جو کھٹے میٹھے ڈکار آتے ہیں اس کا، جو آپ کو گیس ہو جاتی ہے اس کا، بیلی فیٹ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت ضدی ہوتا ہے یا اس طرح، تو اس کے لیے بھی یہ بہت بہترین ہے۔ غرض یہ کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، تو آپ جب استعمال کریں گے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ خود اس کے فوائد حاصل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور آپ انشاءاللہ، میں اللہ سے امید کرتی ہوں اس ٹوٹکے کے لیے آپ لوگ مجھے ضرور دعا دیں گے انشاءاللہ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔